وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خوارج کے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو خوارج کے بارے میں کہا یہ بھی بالکل صحیح ہے، اور صحابہ کرام نے جو ان کے خلاف جنگیں لڑی اور ان کو مارا، یہ بھی بالکل درست ان کا موقف تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوارج تھے کون؟ یہ کن کے خلاف اٹھے تھے؟ یہ ان کے خلاف اٹھے تھے جنہوں نے توحید کا نعرہ بلند کیا تھا، خالص اللہ کی بندگی کی تھی، نبی علیہ السلام کی دعوت کے اوپر اکٹھے ہو گئے تھے جب یہ پکار لگائی گئی کہ آمنو بربکم، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو پوجتے ہو، تمہارے باپ دادا نظر و نیاز ان کی کرتے آ رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارو مدد کے لیے، نہ اسماعیل علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارو، نہ اسحاق علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارو، اور نہ لات منات حبل کو پکارو۔ ان کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کو توڑو، یہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے ہیں۔ تمہاری پکاریں سننے والا تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے، فیصلہ صادر کرتا ہے۔ تو یہ ایمان کی جو دعوت اٹھی مکہ سے 13 سال، اسی دعوت کی وجہ سے مارے کھاتے رہے، دیس نکالا دیا گیا، گھر بار چھوڑنے پڑے۔ کتنے ہیں جنہوں نے ابھی جنگ بھی نہیں شروع ہوئی ہے اور ان کو مار دیا گیا۔ تو یہ سارا جو سسٹم، پورا نظام تھا توحید کا، ایمان کا، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آگے جا کے مدینہ ریاست قائم ہوئی۔ جب وہاں ہجرت کر کے گئے تھے، ایسے نہیں مدینہ ریاست قائم ہو گئی تھی ووٹوں کے ذریعے یا جمہوریت کے نعرے لگاتے ہوئے، کفر و شرک کرتے ہوئے، مزاروں کے اوپر سجدے کرتے ہوئے، اور یا علی مدد کے نعرے جس طرح یہ لگا رہے ہیں، یا رسول مدد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ یا رسول مدد کہیں تو وہ کافر اور مشرک، وہ رسول کو پکارتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کو کافر اور مشرک کہا اللہ کی کتاب نے، اور انہی کے خلاف تو ساری جنگیں ہوئی ہیں۔ تو وہ جب ایک مدینہ ریاست بنی تو اس وقت جو اس اسٹیٹ کے بنانے والے تھے، توحید کے اوپر قائم تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ خوارج جو تھے وہ سامنے آئے تھے۔ بے شک کلمہ پڑھے، جو مرضی کرتے تھے، لیکن جب وہ مخلص نہیں تھے اللہ کے دین کے ساتھ اور ایمانداروں کے خلاف، انہوں نے ایک محاذ پورا کھڑا کر دیا۔ اور جن کو بھی اس طریقے سے خوارج وغیرہ کہا جاتا ہے، تو یہ جو لوگ تھے آج بھی جو ان کی طرح کا کام کر رہے ہیں۔ آج کے دور کے اندر خوارج کون ہے؟ جو ایمانداروں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ سارے خوارج ہیں۔ چاہے وہ بریلویت کے روپ میں آئیں، چاہے دیوبندیت کے روپ میں آئیں، چاہے لیدیشیت کے روپ میں آئیں، سلفیت کے روپ میں آئیں، رافضیت کے روپ میں آئیں، قادیانیت کے روپ میں آئیں، یہ سارے کے سارے خارج ہیں۔ خارج کا مطلب ہی یہی ہے کہ بس خارج ہیں۔ جی کس چیز سے خارج ہیں؟ دین اسلام سے خارج ہیں۔ جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہو گے، دستگیر کہو گے، مشکل کشا کہو گے، حاجت روا کہو گے، غریب نواز کہو گے، تو تم اسلام میں کہو، تم تو خارج ہو۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرو گے، چاہے اس کا نام 11ویں دو، چاہے 12ویں کے کیک کاٹو، 10 محرم کی سبیلیں لگاؤ، اور وہاں شیرینیاں بانٹو اور حلوے بانٹو، درباروں پر جا کے چادریں چڑھاؤ، عرس اور میلے کرو، وہاں جا کے دمالیں ڈالو، تو تمہارا اسلام سے پھر کیا تعلق ہے؟ تم تو خارج ہو۔ اسی طریقے سے ان کافروں اور مشرکوں کے پیچھے جو نمازیں پڑھتا ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی والے مشرک ہوں، غیر اللہ کی پکاروں والے مشرک ہوں، اور نظر و نیازوں والے مشرک ہوں، جمہوریت والے مشرک ہوں، اجرت لینے والے مشرک ہوں، ان کو جو اپنا امام مانتا ہے تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو خارج ہے۔ چاہے جتنا مرضی وہ توحید بولے، جتنی مرضی وہ اپنے آپ کو مومن کہے، اگر وہ ایمان خالص سن کے اس کو آگ لگ جاتی ہے، توحید کو سن کے اس کو آگ لگ جاتی ہے، چاہے کسی قسم کی توحید کی کوئی وہ پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ تقریروں کے ذریعے ہو، تحریروں کے ذریعے ہو، آڈیوز کے ذریعے ہو، ویڈیوز کے ذریعے ہو، جب توحید کی تم مخالفت کرو گے کسی اینگل سے بھی، تو یاد رکھنا پھر تم اللہ کے غضب کو للکارو گے۔
تو یہ معاملہ ہے، یہ جو انہوں نے خوارج کے بارے میں کہا ہے بالکل ہم بھی اسی طرح مانتے ہیں۔ توحید وہ جو اللہ کی فرما برداری ہو اس کو توحید کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے، جس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی خود کو حملے کر رہا ہے، کوئی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ وہ توحید نہیں ہے۔ توحید وہ جو انسان کو اللہ کا بندہ بنائے، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر ہو، پھر وہ توحید کی وجہ سے ایماندار آپس میں محبت کریں، بھائی بھائی ہوں آپس میں، یہ والی توحید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔